Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, today we are going to discuss about the outline of essay. کہ ایسے کا آؤٹ لائن ہمیں کس طرح لکھنا ہے. اس سے پہلے شاید آپ لوگوں نے آؤٹ لائن سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو آئیڈیا آئی ڈونٹ نو کہ ہو یا نہ ہو، لیکن آج ہم کوشش کریں گے کہ آؤٹ لائن کی ڈیٹیل پوری بتائیں گے آپ لوگوں کو کہ آؤٹ لائن لکھنے سے ایسے جو ہے کس طرح آسان ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے چیک کرنے والا بھی جو ہے آپ کے ایسے کو کس طرح آپ کو زیادہ سے زیادہ مارکس دے سکتا ہے. سو لیٹس موو فردر کہ ایسے کا آؤٹ لائن کیا ہوتا ہے. وہ یہ کہ آپ نے ایسے اسٹارٹ کرنے سے پہلے، آپ نے ایسے شروع کرنے سے پہلے آپ نے اس کا آؤٹ لائن بنانا ہے، اس کا خاکہ، اس کا اسٹرکچر بنانا ہے کہ مجھے کیا کیا لکھنا ہے. تو پھر آپ جب یہ بنائیں گے اس کو بالکل آپ کے اپنے نیٹ پر بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں، اس کے اوپر یعنی آپ اپنے ایگزام میں پیپر بھی بنا سکتے ہیں، اس کے اوپر رف ورک لکھ کر آپ اس کو لکھیں تاکہ ایگزامینر جب چیک کرے گا تو اس کو بھی آسانی ہو اور اس پر ایک اچھا امپریشن پڑ لے. آؤٹ لائن میں آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے آؤٹ لائن اس طرح جو آپ لوگوں کے سامنے نظر آ رہا ہے، کرپشن جس پر ہم ڈسکس کر رہے تھے، تو کرپشن کا سب سے پہلے آپ نے انٹروڈکٹری آپ نے پیراگراف لکھنا ہے، اس کا ڈیفینیشن اور ڈیفینیشن آف کرپشن جو ہم نے انٹروڈکٹری پیراگراف میں ڈسکس کیا وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے. پھر اس کے بعد ایگزامپلز آف کرپشن آؤٹ لائن میں آپ نے صرف یہاں پہ یہیں ایڈنگ دینا ہے بس، باقی آپ وہاں پہ لکھیں گے. ایسے کو نیٹ کرتے ہوئے آپ نے وہاں پہ ایڈنگز نہیں دینا ہے، آپ نے ایسے ہی لکھنا ہے. پیراگراف ختم ہوتے ہی دوسرا پیراگراف سٹارٹ کرنا ہے، لیکن آپ نے وہاں پہ ایڈنگ نہیں دینا ہے. کوشش کریں جب آپ ڈیفینیشن لکھیں گے، پھر اس کے بعد آپ کرپشن کی کچھ ایگزامپلز دیں گے، اس کے بعد آپ اسے کازز لکھیں گے. کازز کیا آؤٹ لائن میں آپ کیا لکھیں گے؟ کازز کیا ہے؟ جیسے کہ لیک آف اکاؤنٹیبلٹی ہے، یعنی حساب و کتاب کا نہ ہونا، تو یہ ایک کاز ہے اس کا. اس پر آپ نے جو ہے یہاں پہ آپ اس کا صرف ایڈنگ دے دیں، لیکن ایسے لکھتے ہوئے آپ نے پورا لیک آف اکاؤنٹیبلٹی پر آپ نے پورا ایک پیراگراف لکھنا ہوتا ہے. یہ میں سی ایس ایس لیول کی کمیشن لیول کی بات کر رہا ہوں، باقی میں آپ جو ہے ایک پیراگراف میں آپ سارے کازز کو بھی آپ لکھ سکتے ہیں. جتنا بڑا ایسے ہوتا ہے اتنا ہی آپ نے زیادہ پیراگراف لکھنا ہوتا ہے. پھر ایبسینس آف رول آف لا، ایک اور کاز یہ ہے کہ رول آف لا قانون کی جو ہے غیر موجودگی، قانون کا نہ ہونا، یہ بھی کرپشن کا ایک وجہ ہے. لو سیلریز، جو سیلریز ہوتے ہیں جب سیلریز لو ہوں گے تو یہ بھی کرپشن کی ایک وجہ ہے کہ لوگ پھر آپ اس کی ڈیٹیل میں جا کر لکھ سکتے ہیں. پھر ایسے میں کہ لوگ جو ہے مجبور ہوں گے، ان کی ضروریات پوری نہیں ہوں گے، تو اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے وہ ناجائز جو ہے مطلب سہارا لینا شروع کریں گے، ناجائز طریقے سے کمانا شروع کریں گے، تو پھر وہ کرپشن کی طرف راغب ہوں گے. تو لو سیلریز آپ آؤٹ لائن میں صرف یہاں پہ آپ ایڈنگ دیں گے. لو سیلریز کا آپ نیٹ میں آپ اس پہ ڈیٹیل میں بات کر سکتے ہیں. لیک آف انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، جو عدالت ہے اس کا جو ہے آزاد نہ ہونا، دوسروں سے جو ہے دباؤ میں آنا، دوسرے اس پہ جب دباؤ ڈالیں گے تو وہ ان کی دباؤ کی وجہ سے وہ غلط فیصلے وہ کر دیتا ہے. ویک پولیٹیکل انسٹیٹیوشن، جو ہمارا سیاسی نظام ہے اس کی کمزوری بھی جو ہے کرپشن کی ایک وجہ ہے. پولیٹیکل کولیجن ود ٹاپ مینجمنٹ آف ڈپارٹمنٹ، جو ڈپارٹمنٹس ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کے آپس میں تصادم کی وجہ سے بھی کرپشن اس کو بھی وجود آ سکتا ہے. ڈینائل آف بیسک فیسلٹیز آف لائف، جو لوگوں کو جو ہے بیسک فیسلٹیز نہ دینا، یہ بھی کرپشن کی طرف ہے. بیڈ گورننس ڈیو ٹو کرپشن، ٹھیک ہے، بیڈ گورننس بھی جو ہے کرپشن کی ایک وجہ ہو سکتا ہے. آپ اس کے آؤٹ لائن میں یہ چیزیں آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ اس کے کازز جب آپ لکھیں گے پھر آپ تھوڑا سا بڑا کر کے ایڈنگ دیں گے. ایفیکٹس آف کرپشن، یہ بھی آؤٹ لائن میں آتے ہیں. جب یہ چیزیں ہوں گے، کازز ہوں گے، تو اس کے بعد اس کے اثرات ہوں گے. کیا اثرات ہوں گے اس کے؟ یہ ہوگا کہ بے روزگاری ہوگی، دہشت گردی ہوگی کرپشن کی وجہ سے، سوشل انریسٹ ہوگا، ٹھیک ہے، چین سکون نہیں ہوگا. انفلیشن ہے، جو پیسے کی قدر ہے وہ اس میں جو ہے کمی ہوگی. ڈسٹربینس ان ڈیولپمنٹ، ملک کی جو ہے ترقی میں رکاوٹ ہو سکتی ہے، اس کے اثرات ہے. پھر آپ کہہ سکتے ہیں
کہ ڈینیگریشن آف کنٹری، ٹھیک ہے، اس کی بدنامی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ڈیفیمنگ آف کنٹری، کہ جو کرپشن ہوگی تو ملک بدنام ہوتا ہے، سرمایہ کار آپ کے ملک میں نہیں آئیں گے، باقی لوگ آپ کے ملک نہیں آئیں گے، کرپشن کی وجہ سے یہ بدنام ہو جاتا ہے. تو یہ اس کے سارے اثرات ہیں. ان سب پر آپ جو ہے یہاں پہ آؤٹ لائن میں صرف آپ ان کی ایڈنگس دیں گے، اور وہاں بھی آپ نیٹ جب شروع کریں گے تو پھر آپ اس کو ڈیٹیل میں آپ لکھیں گے. اس کے بعد جب آپ جو ہے اسٹیپس ٹو کرب کرپشن یا ریمیڈیز آپ اس کو دے سکتے ہیں، یا سجیشنز آپ اس کو آؤٹ لائن میں آپ لکھ سکتے ہیں اس چیز کو، کہ اس طرح کس طرح کرپشن کو ختم کیا جا سکتا ہے. بالکل کاز میں جو اس کے وجوہات ہیں، ٹھیک ہے، ہر وجہ کو جو ہے آپ اس کو جو ہے مطلب اس کے لیے تجاویز آپ دیں گے. سب سے پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لو سیلریز ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ انکریز سیلریز کو زیادہ بڑھایا جائے، ٹھیک ہے. اگر جوڈیشل سسٹم صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، ڈیپینڈنٹ ہے، تو آپ اس کو اسپیڈی کر کے آپ اس کو انڈیپینڈنٹ آپ جوڈیشلی جو ہے جسٹس بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. رول آف نیب کو آپ جو ہے زیادہ، جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آف بیورو ہے، ٹھیک ہے، اس کو جو آپ فعال کریں گے، اس کو ایکٹیو کریں گے تو کرپشن ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے. پولیس ریفارمز آپ لے کر آئیں ملک میں، اس سے کرپشن ختم ہوگی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایکسیس ٹو جسٹس پروگرام ہے اس سے، اور اکاؤنٹیبلٹی کورٹس آپ بنائیں، احتساب کی عدالت میں کورٹس بنائیں، اس سے کرپشن ختم ہو سکتا ہے. پبلک سیکٹر فائنینشیل مینجمنٹ آپ کریٹ کر لیں، لوگوں کو فائنینشیل مینجمنٹ سکھائیں تو کرپشن ختم ہوگی، ٹھیک ہے. اسی طرح انڈیپینڈنس اینٹی کرپشن ایجنسیز آپ بنائیں، لوکل گورنمنٹ کو آپ فعال کریں، فریڈم آف انفارمیشن اینڈ میڈیا، ٹھیک ہے، جو میڈیا کی آزادی ہے وہ کروا دیں، تو اس طرح کرپشن جو ہے ان سے ختم ہو سکتا ہے. یہ صرف آپ سوچتے رہیں، آپ کے جو پوائنٹ آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں تو آپ اس کو آؤٹ لائن میں لکھتے جائیں. تو آپ اس کا اندازہ کریں کہ آپ جب وداؤٹ آؤٹ لائن آپ لکھنا شروع کریں گے تو آپ کے ذہن میں یہ چیزیں نہیں آئیں. اگر آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ پہلے آؤٹ لائن بنائیں، پھر آپ جب لکھنا شروع کریں گے تو آسانی سے بہت زیادہ آپ لکھ سکتے ہیں، کافی زیادہ آپ لکھ سکتے ہیں آؤٹ لائن بنانے کی بدولت. پھر اسی طرح آپ کنکلوژن پہ جائیں گے. کنکلوژن کس طرح لکھنا ہے وہ ہم نے اس سے پہلے والے لیکچر میں اسٹرکچر آف ایسے میں ہم نے ڈسکس کیا ہے، کنکلوژن ہم نے کس طرح کرنا ہے. تو یہ پورا ایک جو ہے آپ لوگوں کو جو دکھایا میں نے، یہ پورا ایک آؤٹ لائن ہے ایسے کا. تو ایسے کا آپ نے کوئی بھی ٹاپک، کسی بھی ٹاپک پر ہو، آپ اسی طرح جو ہے آپ اپنا آؤٹ لائن بنائیں گے. اگر وہ خاص والا نہیں ہوگا، ڈسکرپٹیو ہوگا، تو آپ ڈسکرپٹیو میں بھی آپ جو پوائنٹس آپ کے ذہن میں آتے ہیں مین باڈی میں آپ وہی لکھیں، لیکن انٹروڈکٹری اور کنکلوژن وہ لازمی ہونی چاہیے. درمیان میں جو آپ پوائنٹس لکھیں گے وہ آپ کے آؤٹ لائن کے حصہ ہوں گے. تو آج جو ہے ہمارا لیکچر یہاں تک اختتام کو پہنچا. اٹ واز آل اباؤٹ آؤٹ لائن آف ایسے کی، ایک ایسے کا آؤٹ لائن کس طرح ہونا چاہیے. تو اٹس مائی پرسنل اوپینین اینڈ سجیشن، پلیز نیور ٹرائی ٹو رائٹ ڈائریکٹ ایسے. کوشش کریں پہلے اس کا آؤٹ لائن بنائیں، اگرچہ اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، لیکن آپ کا جو ہے کہ مارکس بہت اچھے آ سکتے ہیں، بہت زبردست آپ کا جو ہے ایسے بن سکتا ہے آؤٹ لائن کی وجہ سے. So if you have any question regarding outline of essay, kindly feel free to ask. Inshallah we will send you assignments and other things regarding essay writing. جو ہمارے رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ ان کو اسائنمنٹ وغیرہ بھی سینڈ کیا جائے گا، اور ڈیلی جو ایڈیٹوریل وغیرہ بھی آپ لوگوں کو سینڈ کیے جائیں گے. کائنڈلی کنسرن دیں، کائنڈلی ریڈ دیں، ان کو سمجھیں، ان کو پڑھیں، اور اپنے آئیڈیاز کو جو ہے جو آپ سمجھیں گے اس کو نوٹ بھی کیا کریں. کل کے لیکچر کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.